ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ علیہ السلام جب شادی کی عمر کو پہنچی تو بہت سے صحابہ کرام چاہتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ لیں۔ چنانچہ اس موقع پر بہت سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ علیہ السلام کا رشتہ مانگنے کی کوشش کی، جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام لہ اجمعین کے نام روایات میں درج کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ جب صحابہ کرام لہ اجمعین کو یہ پتہ چلا تو ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک شادیاں کی ہیں، لیکن محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو جہل کی بیٹی کے نکاح کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہے، اور یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم و مسند احمد، سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کو بہت سے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جس طرح سے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے اور اس واقعہ کے ایک ایک پہلو کو واضح فرمایا ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ بنو مخزوم کے کچھ افراد جن کا تعلق ابو جہل کے خاندان سے تھا، انہوں نے اپنی ایک لڑکی یعنی ابو جہل کی ایک بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا ارادہ کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ براہ راست حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور بعض مورخین کے مطابق یہ معاملہ خاندان کے بڑوں کے ذریعے آگے بڑھا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے، بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کر دے، لیکن میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا میں اجازت نہیں دیتا، پھر فرمایا میں اجازت نہیں دیتا۔ اللہ یہ کہ علی بن ابی طالب میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے بھی اذیت دیتی ہے۔ یہ الفاظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایسے ہی موجود ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی حلال کو حرام کے ساتھ اور کسی حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن یعنی ابو جہل کی بیٹی ایک شخص یعنی علی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہاں اللہ کے دشمن سے مراد ابو جہل تھا، جو اسلام کا سخت اور بدترین دشمن تھا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ تعداد ازواج کی ممانعت نہیں تھا، کیونکہ اسلام میں ایک مرد کو 4 نکاح تک کی اجازت موجود ہے، بلکہ مسئلہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے مقام کا، ان کے قلبی رنج کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی غیرت نبوی کا تھا۔ علماء کرام جیسا کہ امام نووی، حافظ ابن حجر عسقلانی، قاضی ایاز، امام بدر الدین عینی اور علامہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی طور پر دوسرے نکاح کو حرام قرار نہیں دیا تھا، بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کی اذیت اور اہل بیت کے احترام کی وجہ سے اس خاص معاملے میں منع فرما دیا تھا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ ممانعت تعظیم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دفع اذیت کے لیے تھی، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت تھی۔ امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچے وہ ممنوع ہے، اور یہاں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دل آزاری اسی باب میں تھی۔ بعض شیعہ اور سنی مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو فوراً اس ارادے سے رجوع فرما لیا، اور پھر سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے سے روک دیا تو کچھ منافقین نے یہ باتیں بھی پھیلانا شروع کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تو متعدد شادیاں کی ہیں، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دوسری شادی کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو ایک بیوہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی بھی تھیں۔ یہ نکاح تقریباً 25 سال تک قائم رہا تھا اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اگر مقصد محض خواہشات ہوتی تو جوانی کا دور اس کے لیے زیادہ موزوں اور بہترین تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ خود ایک بنیادی جواب ہے۔ بعد کی زیادہ تر شادیاں اس وقت ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال سے زیادہ تھی، اور ان میں سے اکثر خواتین بیوہ یا طلاق یافتہ تھیں، جیسا کہ حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اس دور کے عرب معاشرے میں بیواؤں کا کوئی مضبوط سماجی سہارا موجود نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے یہ شادیاں دراصل کفالت، عزت اور تحفظ دینے کا ذریعہ بنی تھیں۔ کچھ شادیاں خالصتاً سماجی اور سیاسی اور معاشرتی حکمت کے تحت کی گئی تھیں۔ مثال کے طور پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد ان کے قبیلے کے بہت سے لوگ آزاد ہو گئے تھے اور پھر وہ اسلام کے بہت قریب آ گئے تھے۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی نے یہودی قبائل کے ساتھ تعلقات میں نرمی پیدا کر دی تھی۔ اس وقت نکاح قبائل کے درمیان اتحاد اور دشمنی ختم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک اہم پہلو دینی تعلیمات کی ترسیل بھی ہے۔ ازواج مطہرات نے گھریلو، نجی اور عبادتی زندگی کے وہ پہلو امت مسلمہ تک پہنچائے جو کسی اور ذریعے سے ممکن ہی نہ تھے۔ خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں احادیث روایت فرمائیں اور فقہ و دین کا ایک بہت بڑا حصہ انہی کے ذریعے محفوظ ہوا۔ مفسرین جیسا کہ ابن کثیر اور امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اگر یہ ازواج مطہرات نہ ہوتی تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ مخفی رہ جاتا۔ جہاں تک اعتراضات کا تعلق ہے تو مورخین جیسا کہ ابن حشام اور امام طبری نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس دور میں متعدد شادیاں نہ صرف عام تھیں بلکہ سماجی اور معاشرتی ضرورت بھی سمجھی جاتی تھی۔ خود عرب، یہود اور دیگر اقوام میں یہ رواج موجود تھا، اس لیے یہ عمل اس زمانے کے معیار کے خلاف بالکل بھی نہیں تھا۔ مزید یہ کہ اسلام نے عام مسلمانوں کے لیے تو 4 شادیوں کی حد مقرر فرما دی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک خاص ذمہ داری اور استثناء تھا، جس کے ساتھ سخت عدل اور ذمہ داریاں بھی ساتھ وابستہ تھیں۔ اعتراض کرنے والے عموماً آج کے معاشرتی دور کو اور معاشرتی معیار کو اس وقت پر لاگو کرتے ہیں جو تاریخی طور پر انصاف کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ اسی تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور نہایت مشہور شادی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد مزید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شادی کر لی تھی۔ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے اس دور کے عرب معاشرے کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی سابقہ بیوی یعنی جس کو وہ طلاق دے چکا ہو یا جو اس کی بیوی ہو، اس سے نکاح کو بھی حرام تصور کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے سے نسبی برتری اور جاہلی رسموں کو ختم کرنے کے لیے اپنے آزاد کردہ اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ کو نکاح میں لیا اور معزز خاندان کی خاتون حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا، تاکہ واضح ہو کہ اسلام میں عزت اور فضیلت کا معیار خاندان یا نسب نہیں ہوتا بلکہ تقویٰ ہوتا ہے۔ ابتداء میں یہ نکاح قائم رہا، مگر مزاج اور طبیعت کے فرق کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان مکمل طور پر ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ازدواجی مسائل بیان کیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ یہی فرماتے رہے کہ اپنی زوجہ کو اپنے نکاح میں باقی رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ لیکن جب اختلافات بڑھ گئے اور نباہ ممکن نہ رہا تو بالآخر طلاق واقع ہوگی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الاحزاب میں حکم نازل فرمایا کہ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سے نکاح فرمائیں گے، تاکہ اہل ایمان پر واضح ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے اور ان کی متعلقہ یعنی طلاق یافتہ سے نکاح شرعاً جائز ہے۔ یوں یہ نکاح کسی ذاتی خواہش یا دنیاوی مقصد کے تحت نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم سماجی، شرعی، معاشرتی اور اصلاحی مقصد کے لیے ہوا، جس نے عرب معاشرے کی صدیوں پرانی اس رسم کو ختم کر ڈالا تھا، اور دین اسلام نے نسب، گود لینے اور خاندانی قوانین کے بارے میں ایک واضح اور مستقل اصول قائم کر دیا تھا۔